بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی جو رات ہمارے پاس آنے والی رات ہے، جس رات سے ہم سب نوازے جانے والے ہیں، وہ رات 15ویں شعبان کی رات کہلاتی ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ اس حوالے سے کل سے دیکھ رہا ہوں کئی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ لفظ برات کے ساتھ حدیث کے اندر کوئی ایسا تذکرہ نہیں ملتا، تو پھر اس کی فضیلت اتنی کیوں بیان کی جاتی ہے؟ اور بعض لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ کیا مسلمان اس کو تہوار مناتے ہیں عید اور بقرعید کی طرح سے، اور کیا ان کا یہی تہوار ہوتا ہے کہ آدمی ایک سے ایک کہہ لیجئے کہ اس میں ڈش بنائے، قبرستان جائے اور پھر اپنے طور سے فلاں فلاں نماز کا اہتمام کرے؟ کیا انہی چیزوں کا نام شب برات ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ دو الگ الگ انتہا ہے۔ ایک تو لفظ برات کے ساتھ آپ جا کے حدیث کے اندر اس رات کو ڈھونڈیں اور نہ ملے تو آپ اس کے انکار کر دیں، یہ بھی غلط۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اس رات میں خاص ڈش بنائیں، قبرستان جائیں اور فلاں فلاں نماز اپنے طور سے گڑھ لیں اور اس کے اوپر پھر آپ اپنا عمل کریں، یہ بھی غلط ہے۔ اصلاً ہے یہ کہ اس رات کی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چنانچہ ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر، شعب الایمان کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر آپ جا کے دیکھیں گے، مشترک طور سے جو حدیثیں آئی ہے اور محدثین نے، ماہرین نے باضابطہ، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری جو تحفۃ الاحوذی، یہ ترمذی کی شرح جنہوں نے لکھی، انہوں نے خود یہ کہا کہ تمام جب حدیث کی سند کو، طرق کو جمع کریں گے اور اس کا خلاصہ نکالیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اس رات کی فضیلت کچھ نہ کچھ تو ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس کا۔ اب رہا یہ کہ اس رات کی فضیلت کے بعد اس رات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ ہم قبرستان جانے کا اہتمام کرتے ہیں، اب تو خیر کوئی جا نہیں پائے گا اس لیے کہ سب گھروں کے اندر بند ہے، تو پہلے بھی نہیں تھا۔ آج بھی اس بات کو اچھی طریقے سے ہم گرے باندھ لیں کہ یہ ہمارا آج کا جو یہ عمل ہے آج کی رات میں، اس میں قبرستان جانا یہ شامل ہے بھی نہیں۔ حضور سے ایک بار صرف ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان گئے تھے، ان کا ایک الگ مرحلہ تھا۔ اگر یہ جانا اس کا عمل اور اس کا حصہ ہوتا، اس فضیلت سے یہ چیز جڑی ہوتی، تو پھر کئی بار آپ کا جانا ثابت ہوتا، یا آپ کے پاس صحابہ کرام سے ثابت ہوتا، ایسا نہیں۔ اسی طریقے سے اس رات کے بعد جو 15ویں تاریخ آتی ہے، کل ہو کر کے دن میں روزہ رکھتے ہیں ہم، اس سلسلے میں بھی آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جہاں جہاں بھی مستحب روزوں کا تذکرہ آیا ہے، رمضان کے بعد جو اہم روزے ہیں، محرم کا تذکرہ ہے، وہاں پہ آپ کو اس 15ویں تاریخ کے روزے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ اس کا اہتمام کیا ہو، ایسا نہیں ہمیں کہیں پہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک حدیث میں اس کا حکم ملتا بھی ہے تو وہ ضعیف حدیث ہے وہ۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایام 20 کے روزے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 میں 13، 14، 15 تاریخ آتی ہے، تو آپ یہ سوچ کے اس نیت سے کہ چلو ایام 20 میں شامل ہے میں رکھ لوں، اچھی بات ہے، رکھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ بھی کہہ لیجئے کہ اس فضیلت کا حصہ نہیں ہے۔ فضیلت کیا رات کے وقت میں ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ اہتمام سے پڑھیں، عشاء کی نماز ہم جماعت کے ساتھ اہتمام سے پڑھیں، فجر کی نماز بھی باضابطہ ہم جماعت کا اہتمام کریں۔ اس بیچ میں ہم آرام بھی کریں، اتنا نہ جاگ جائے کہ کل کے آپ کے اگر کوئی ڈیوٹی ہے یا کل کا کوئی کام ہے تو وہ متاثر ہو جائے یا فجر ہی آپ کی چھوٹ جائے۔ البتہ آپ جاگ کر کے کیا کریں، قبرستان نہ جائیں، آپ گھر بیٹھے ہی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، اور وہیں سے آپ اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے آپ مانتے ہیں، آپ ایصال ثواب کریں۔ جو بیچارے نہیں مانتے ہیں وہ اپنے طور سے جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں، اس میں زیادہ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے۔ ہاں، حدیث میں جو فضیلت آئی ہے اس حوالے سے ایک چیز اور میں آپ کے بتا دوں، گوشے گزار کر دوں میں۔ اس رات باضابطہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ اپنا تجلی فرماتے ہیں، یعنی بندوں کو اپنا قرب نصیب کراتے ہیں۔ اب وہ خوش نصیب ہے آدمی جو اس رات اللہ تبارک و تعالی کو منا لے، عبادات کے ذریعے ہو، نوافل کے ذریعے ہو، تلاوت کے ذریعے ہو، صدقہ خیرات کر کے ہو، جس طریقے سے بھی خدا کو منا لے، تو اس رات اللہ تبارک و تعالی کثرت سے لوگوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ دیتے ہیں۔ وہیں پہ یہ بھی آتا ہے کہ چند وہ بد نصیب ہیں جو اللہ کے اس رحمت کی بارش سے محروم رہ جاتے ہیں، ایک چھینٹ، ایک بوند بھی ان کو نہیں پڑ پاتا۔ تو کون لوگ ہیں؟ حدیث میں آپ جا کے دیکھیں گے شعب الایمان کے اندر، تو محسوس یہ ہوگا آپ کو کہ ایک مشاہن جس کے سینے میں کینہ ہو، بغض ہو، کبھی کسی کا بھلا نہ چاہے، ہمیشہ دوسروں کا برا ہی چاہے، ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے قاطع رحم، رشتہ داری کو توڑنے والا، رشتوں سے دور بھاگنے والا، کسی کا خیال نہ رکھنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض روایت کے اندر قاطع الطریق الفاظ ہے، ڈاکو، دوسروں کے مال کو ہڑپ لینے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے مدمن خمر، شراب پینے والا، شراب نوشی کثرت سے کرنے والا،
اس کی بھی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی. عاقل والدیہ، ماں باپ کے نافرمانی کرنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. مسبل، لفظ تو اظہار کا آیا ہے لیکن ایک استعارہ ہے. مطلق متکبر کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، یہ جس کی دماغ میں تکبر بھرا ہوا، اپنے سامنے کسی کچھ نہ سمجھے، ہر ایک کو ہینچ سمجھتا ہو، تو ایسے لوگوں کی بھی مغفرت آج کی رات میں نہیں ہوتی ہے. تو اگر کوئی اس کیٹیگری میں آتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے، دل سے توبہ کرے، ان تمام اوصاف رذیلہ اور خسیسہ کو اپنے اندر سے دور کرے، اللہ سے گر گڑائے، معافی مانگے، اللہ کو راضی کر کے پھر اس رات میں اہتمام کے ساتھ ساری ان چیزوں کو کرے جن کے بارے میں نے ابھی تفصیل سے آپ کو بتلایا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس کی یہ دنیا بھی آباد ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ اس کے لیے بھی پروانہ نجات رکھا ہوگا، اور وہ بھی انشاءاللہ العزیز اس رحمت خداوندی سے فیضیاب ہوگا. باقی چراغا کرنا، قبرستان جانا، خاص ڈش کا بنانا، اپنے طور سے عبادات کو گھڑ لینا، یا 15 تاریخ کو روزے کا اہتمام کرنا یہ سمجھ کر کہ سنت ہے، ایسی کوئی بھی چیز باضابطہ آپ کو حدیث یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں نہیں ملنے والی ہے. ان سب چیزوں سے اوائڈ کیجیے. آپ سمپل طریقے سے اس رات کی جو فضیلت آئی ہے اس کو اپنائیے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر اور اماموں میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں بزرگوں سے منقول ہے، وہ کہتے تھے کہ 5 راتیں ایسی ہے لا تردو کہ وہاں پہ دعائیں بہرحال رد نہیں کی جاتی. جس 5 راتوں میں سے کیا ہے؟ ایک جمعہ کی رات، ماشاءاللہ آج کی آنے والی رات ہمیں جمعہ کی رات میں مل رہی ہے. وہ دوسرا عید الفطر کی رات، تیسری عید الاضحیٰ کی رات، چوتھی اول رجب کی جو شروعات ہوتی ہے پہلی رات وہ، اور 5ویں یہی نصف شعبان یعنی 15ویں شب کی جو شعبان کی ہم کہتے ہیں شب برات، وہ رات. ان 5 راتوں میں بہرحال دعائیں قبول ہوتی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان راتوں میں دعاؤں کا اہتمام کریں، اور جو غلط سلط چیزیں ہم نے ابھی بتائی آپ کو، چراغا ہے، قبرستان جانے کا ہے، یا پھر کہہ لیجئے کہ خاص ڈشوں کا بنانا ہے، یا لڑکے لوگوں کا نکل کر کے باہر مٹر گشتی کرنا ہے، بس جاگنا اسی کو عبادت سمجھ لینا، یہ ساری چیزیں وہ ہے جو قابل رد ہے. ان سے ہم دور رہیں، اپنے آپ کو بھی دور رکھیں، اپنے اولادوں کو بھی دور رکھیں، اور اس رات کا اتنا اہتمام ضرور کریں ہم کہ ہماری فجر نہ چھوٹے، کل کا کوئی کام اگر کرنا ہو تو وہ ہم سے بہرحال حارج اور نقصان نہ ہو.